اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ذوالحج شریف کا مہینہ آج یوم عرفہ ہے، 9 ذوالحج شریف ہے، اور یہ سال کا آخری مہینہ ہے ذوالحج شریف کا، اور اس کے ساتھ ہی محرم شریف کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہوگا، یعنی سال کا آغاز ہو جائے گا۔ اسلامی سال جو ہے وہ محرم شریف سے شروع ہوتا ہے۔ اب یہ سال کا آخری مہینہ اور سال کا پہلا مہینہ جو ہے، یہ دونوں مہینے ہمیں دو عظیم قربانیوں کی یاد دلاتے ہیں۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اور ایک نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی قربانی۔ اب ایک جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہے، اور ایک قربانی جو ہے وہ محرم شریف میں ہے۔ اب سال کا آخری مہینہ جو ہے اس میں بھی قربانی ہے، اور سال کے پہلے مہینے میں بھی قربانی ہے۔ یہ قربانی جو ہے یہ 10 ذوالحج شریف کو ہے، اور وہ قربانی جو ہے وہ 10 محرم شریف کو ہے۔ یہ بھی نبی کا لال ہے، وہ بھی نبی کا لال ہے، ان کی بھی ہم یاد جو ہے وہ مناتے ہیں، اور ان کی بھی یاد مناتے ہیں۔ وہ ذبح عظیم ہے اور یہ شہادت عظیم ہے۔ ایک نے جو ہے وہ خواب نبھایا ہے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک نے خواب نبھایا ہے، اور ایک نے جو ہے وہ اپنے نانا کا وعدہ جو ہے وہ پورا کیا ہے۔ اور یہ صبر کی انتہا ہے، ابتدا ہے۔ امام حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ صبر کی ابتدا ہے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو قربانی ہے وہ صبر کی انتہا ہے۔ وہ کعبہ جو ہے وہ بنانے والے ہیں، یہ کعبے کو بچانے والے ہیں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دوسری جانب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ان قربانیوں سے ہمیں جو ہے وہ کیا سبق ملتا ہے؟ ان قربانیوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ یہ جو قربانی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، یہ تو ہم اسی محبت میں کرتے ہیں کیونکہ ان کی سنت کو سمجھ کے ہم پیسے سے پیار نہیں کرتے، اللہ کی راہ پہ پیسہ خرچ کر کے جانور جو ہے وہ لے کر کے ہم اللہ کے پیارے نبیوں کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ اور ادھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو قربانی ہے وہ ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ وہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جس طرح اس شہزادے نے نہ اپنے گھر کی پرواہ کی، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی، نہ اپنی جان کی پرواہ کی، سارا کچھ جو ہے وہ لٹا کے جس نے اپنے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچایا ہے، ہمیں جو ہے ان کی قربانی سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، نبی علیہ السلام کے دین کے اوپر اپنا وقت جو ہے وہ گزارنا ہے۔ تیروں اور تلواروں کے سائے کے نیچے امام پاک نے نماز نہیں چھوڑی، ہمیں چاہیے جو ہے ہم بھی نماز جو ہے، آج تو ہمیں سکون ہی بڑا ہے، ہمیں چاہیے کہ نماز کی ادائیگی کریں۔ تو یہ دونوں قربانیاں ہمیں جو ہے وہ سبق دے رہی ہیں۔ اور صاحبو، قربانی جو ہے یہ ہے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے خوش دلی کے ساتھ طلب ثواب ہو کر قربانی کی، تو حضور فرماتے ہیں یہ قربانی اس کی جو ہے یہ جہنم جو ہے اس کی جہنم سے یہ آڑ بن جائے گی، یعنی جہنم کی طرف جو ہے یہ آڑ ہو جائے گی، اور بندہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ اور اس کے اندر اور بھی بڑا ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ پاک نے عرض کیا نبی پاک کی بارگاہ میں کہ سونا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے ثواب کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اون کا کیا حکم ہے؟
میرے کریم آقا نے فرمایا اون کے بھی ہر بادل کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرمائے گا۔ اور اس کا اور بھی بہت بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ وہ فائدہ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جس کی طرف سے قربانی جو ہے وہ کی جاتی ہے، یعنی جو اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے، اپنی طرف سے واجب ادا کر رہا ہے، نبی پاک نے فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین قربانی کرنے والے کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے صبح جو ہے وہ قربانیاں کرنی ہیں، تو جس تک یہ میری بات پہنچے محبت کے ساتھ قربانی جو ہے وہ کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ 10 ذو الحج شریف کو یعنی عید الاضحیٰ والے دن حضور فرماتے ہیں نماز عید کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ جو محبوب ترین عمل ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مال کی محبت ہمارے دلوں میں نہ ہو زیادہ، بلکہ ہم اپنے اللہ کی محبت میں اس مال کی راہ پہ خرچ کریں۔ جنہوں نے قربانیوں کو اہتمام کیا اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ سب کو ہمت و توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔